والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم علماء کرام، اساتذہ گرامی قدر، عزیز طلباء، اللہ جل شانہ امن والہ کا کرم، اس کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین اور علم دین کی خدمت سے وابستہ فرمایا ہے۔ دین کا علم اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عمل علم صحیح پر مبنی ہوتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جاننے والے ہیں جو نہ جاننے والے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم ہی کی بنیاد پر آدمی تصحیح نیت، اپنی نیتوں کو درست کرتا ہے۔ علم ہی کی بنیاد پر اعمال صحیح سمت میں، صحیح رخ پر چلتے ہیں اور فساد اور نامقبولیت سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے طلباء کے لیے یہ زمانہ جو علم حاصل کرنے میں صرف ہو رہا ہے، یہ زندگی کا اہم ترین زمانہ ہے۔ اس کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ اور عربی کا مشہور مقولہ ہے، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک۔ علم اپنا تھوڑا سا حصہ بھی تم کو نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنے آپ کو مکمل اس کے حوالے نہیں کر دو گے۔ علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ذات غنی بھی ہے، غیور بھی ہے، مستغنی بھی ہے اور بہت غیرت والی ہے۔ اس لیے جب ہم محتاج ہو کر اور پوری توجہ سے اللہ کی صفت علم میں حصے دار بننے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی طرف سے فیضان ہوگا، کیونکہ وہ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن تھوڑی سی بھی اگر غفلت اور بے توجہی پائی جائے گی تو ہماری یہ غفلت اور بے توجہی علم سے محروم کر دے گی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں طلباء کے درمیان، دنیا میں بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کے پیش نظر کسی نہ کسی چیز کی تحصیل ہوتی ہے۔ ایک تاجر ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ پیسہ، آمدنی۔ کاشتکار ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ غلہ پیدا ہو۔ ایک لیڈر ہے، اسے کیا چاہیے؟ اقتدار چاہیے، حکومت میں حصہ چاہیے۔ بیمار ہے، علاج کر رہا ہے، شفا چاہیے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ جس کے پیش نظر کسی چیز کی طلب نہ ہو۔ حتیٰ کہ ایک آدمی لیٹا ہوا تو آرام چاہیے، کچھ نہ کچھ طلب رہتی ہے۔ لیکن کسی چیز کے طلبگار کا نام طالب نہیں ہے۔ تاجر کو طالب مال نہیں کہتے، لیڈر کو طالب اقتدار نہیں کہتے، صرف اور صرف طالب علم ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ طالب علم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی طلب اور لوگوں کی طلب سے کچھ الگ ہے۔ اس کی ساری پہچان ختم ہو گئی۔ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، اس کی مالی حیثیت کیا ہے، پوزیشن کیسی ہے، کچھ نہیں۔ کیوں؟ تم کون ہو؟ طالب علم۔ ارب پتی کا بیٹا ہے تو بھی طالب علم، غریب کا لڑکا ہے تو بھی طالب علم، کیونکہ اب ساری پہچان ختم ہو گئی۔ تو ہم طالب علم بن گئے تو اب باقی ساری چیزوں کو نمبر 2 پہ ڈال دینا ہے، پیچھے ڈال دینا ہے۔ ہماری ساری توجہ علم حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اس کا میں مختصر لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے اساتذہ اور اپنے منتظمین کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی طرف سے کچھ تجویز نہیں کرنا ہے،
ہمارے اساتذہ کیا ہدایت دیتے ہیں اور ہمارے مدرسے کے محتمم صاحب اور جو ذمہ داران ہیں وہ کیا ہدایت دے رہے ہیں، آنکھ بند کر کے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کو اس نعمت سے بہرور کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع اور عطا فرمائے، فہم سلیم عطا فرمائے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں حاضر ہو کر اور آپ حضرات کی زیارت کر کے خوشی ہوئی۔ چند روز کے لیے تھوڑے وقت کے لیے آیا ہوں، لیکن الحمدللہ مدارس میں حاضر ہو کر علماء سے طلباء سے ملاقات ہو رہی ہے، ان کی وضاقتہ شکل و صورت، ان کا نظم و ضبط دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو علم نافع عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔